أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار سرکار بالا تبار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، العیاذ باللہ عز وجل۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 میری سنت چھوڑنے والا، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب محمد علی آلہ وصحبہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے۔ رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ میرے آقا نعمت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے، مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، 1420 سنہ ہجری کہ ربیع النور شریف کی آج 12ویں شب ہے۔ الحمدللہ جل جلالہ، جیتے جی ایک بار ہم نے پھر شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیا، اور انشاءاللہ یوم میلاد النبی کو بھی پا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر طرف چراغاں ہو رہا ہے، ہر جانب سبز سبز پرچم لہرا رہے ہیں، اور چار سو مرحبا 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 کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ، تو جشن ولادت کی بہاریں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اسی ضمن میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی برکتیں عرض کروں گا، جس کو سن کر آپ کا دل سینے میں مرحبا پکار اٹھے گا کہ جس کے مبارک تھوک کی یہ عظمت و شان ہے تو خود ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس وقت جشن ولادت کا یہ بیان کراچی کے ککری گراؤنڈ میں ہونے والے عظیم الشان اجتماع میلاد میں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے چک جھمرا، اوکارا، پشاور، دنیا پور، مانسہرہ، ان شہروں میں بھی اجتماع میں یہ بیان ریلے ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے انگلینڈ میں بھی اجتماع اس وقت منعقد ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بیان سن رہا ہے۔ نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت اجتماع میلاد میں یہ بیان ریلے ہو رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سید العالمین، امام المعصومین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج شریف کے لیے نکلے۔ جب وادی روحا میں پہنچے تو شفیق امت اور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ قصد کر کے آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری مبارک روک لی۔ جب وہ خاتون قریب آئیں تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر طبیبوں کے طبیب، اللہ کے پیارے حبیب، حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو اپنے آگے بٹھایا اور اس کے منہ میں اپنا آب دہن مبارک ڈالا، اپنا مبارک تھوک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اخرج عدو اللہ فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے دشمن نکل جا، کیونکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد وہ مدنی منا اس کی ماں کو دے دیا اور فرمایا اسے لے لے، اب اس کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر بطن روحا میں پہنچے تو وہی خاتون ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہو گئی تو حبیب خدا سید الانبیاء شہنشاہ دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دے. اس نے حاضر کر دیا. پھر فرمایا دوسرا بازو بھی دے دے. اس نے دوسرا بھی دے دیا. پھر فرمایا اور بازو بھی دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں وہ میں نے حاضر کر دیے. یہ سن کر آمینہ کے دلبر محبوب رب اکبر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سکت ما زلت تناولنی ذراعا ما قلت لك ناولینی ذراعا. یعنی بی بی اگر تو چپ رہتی یعنی یہ نہ کہتی کہ بازو تو دو ہی ہوتے ہیں تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو دیتی چلی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن بچے کے منہ میں ڈالا. بچہ جو شروع سے بیمار تھا الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گیا. اور دوسرا معجزہ اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھنی ہوئی بکری حاضر کی گئی اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دو بازو دے دیے تو فرمایا کہ اگر میں مانگتا رہتا اور تو دیتی جاتی منع نہ کرتی تو مطلب مجھے بازو دیتی ہی رہتی جب تک میں کہتا رہتا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قصائص کبریٰ میں بھی اس کو نقل کیا گیا اور حجت اللہ علی العالمین میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. حضرت ام جندب صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا. جمرہ عقبہ یہ بڑے شیطان کو کہتے ہیں جس کو حج کے مناسک میں شامل ہے کنکریاں مارنا. تو وہ حج کے دن تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری. لوگوں نے بھی کنکریاں ماری. اچانک دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی جو کہ گونگا اور دیوانہ تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو تکلیف ہے اور یہ بولتا بھی نہیں. یہ سن کر مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور رسولوں کے افسر آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پیالے میں پانی لاؤ. وہ پتھر کے پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوئی. تو اللہ کے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب محبوب رب مجیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی. ارشاد فرمایا لے جاؤ یہ پانی اس بچے کو پلاؤ اور اسے غسل دو. وہ عورت جا رہی تھی تو حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں بھی پیچھے ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ اس پانی میں سے مجھے بھی تبرک دے دو. اس نے مجھے بھی پانی دیا. میں نے وہ پانی اپنے بیٹے عبداللہ کو پلایا
تو میرے بیٹے نے بہترین زندگی گزاری، اور پھر میں اس عورت سے بھی ملی اور پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا بیٹا بالکل تندرست ہو گیا، وہ بیٹا ایسا ہوا کہ اس سے بہتر کوئی لڑکا نہ ہو سکا، اور وہ سب سے عقل مند ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اور ٹیلی فون کے ذریعے چک جمرہ، اوکاڑا، پشاور، بنیا پور اور مانسیرا میں سننے والوں، انٹرنیٹ کے ذریعے انگلینڈ اور دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسا بچہ جو گونگا بھی ہے، پاگل بھی ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک والا پانی اس کو پلایا گیا اور اس سے اس کو نہلایا گیا، تو وہ بچہ نہ صرف صحت مند ہو گیا بلکہ ایسا عقل مند ہو گیا کہ اس کی مثل کوئی نہ تھا اپنے مطلب اس علاقے میں یا اس بستی میں یا جہاں جہاں ان کے تعلقات تھے، اس میں کوئی اس جیسا عقل مند نہیں تھا، اتنا عقل مند ہو گیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تھوک آب دہن شریف کی جب یہ شان ہے تو خود میرے آقا، میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، میری ماں نے مجھے بتایا میں تجھے لے کر حبشہ سے آ رہی تھی، اور جب مدینہ منورہ سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا، اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا، میں لکڑیاں لینے گئی تو تو نے ہنڈیا کو کھینچا اور وہ ہنڈیا تیرے اوپر گر گئی اور تیرا بازو جل گیا، میں تجھے لے کر رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہو گئی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بازو پر اپنا آب دہن مبارک ڈالا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ فما قمت بك من عنده حتى برئت يدك، یعنی میں تجھے لے کر اٹھی تو تو بالکل تندرست تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا خبیب بن یساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا اور دوران جنگ کسی نے میرے بازو پر حملہ کیا تو میرا بازو لٹک گیا، میں اسے پکڑ کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امام الانبیاء، حبیب کبریا، سلطان دوسرا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن مبارک لگا کر میرا بازو میرے کندھے سے جوڑ دیا اور میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور پھر میں نے اسی بازو کے ساتھ اسی دشمن کو قتل کر دیا جس نے میرا بازو کاٹا تھا۔ صلو علی الحبیب۔ دنیا کے ڈاکٹر تو اب سرجری کر رہے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر تو اب اسٹیچنگ کر رہے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر تو اب علاج کی تحقیقات کر رہے ہیں، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک کائنات کی بہترین دوا ہے۔ الحمدللہ
کہ کٹا ہوا بازو بھی لعاب دہن کی برکت سے جڑ گیا اور ایسا مضبوط ہو گیا کہ جس نے یہ بازو کاٹا تھا اسی دشمن کو اسی بازو کے ذریعے قتل کر دیا گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک کنویں میں اپنا آب دہن مبارک ڈالا تو وہ کنواں ہمیشہ کے لیے دارالشفا بن گیا۔ چنانچہ سیدنا اسید اور سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سہل اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہد دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیرے بزارہ، یہ کنویں کا نام ہے، اس پر تشریف لائے اور ڈول میں کنڈی فرمائی، پھر اس کو کنویں میں انڈیل دیا، پھر دوبارہ ڈول میں کنڈی فرمائی اور کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں سے سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار غالہ تبار، غیبوں پر خبردار، بزن پروردگار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی پانی نوش جان فرمایا۔ پھر جب کوئی بھی بیمار ہوتا تو فرماتے کہ بیر بزاغہ کے پانی سے اسے نہلاؤ، بس نہلاتے ہی وہ مریض فوراً تندرست ہو جاتا، بلکہ وہ بیماری سے یوں اٹھتا جیسے اونٹ کو پھوٹی سے کھول دو تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مثال دی، یعنی کیسا ہی مریض ہو، کمزور نہیں ہو نظر، وہ پانی اگر اس کو نہلا دیا جائے اس سے تو وہ مریض جو بستر پر پڑا ہے، ہل جل نہیں سکتا، وہ اس طرح مطلب کہ تندرست ہو جاتا جیسے اونٹ کو جیسے ہی کھولا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے پھرتی سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تھوک میں کس قدر تاثیر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی۔ استسقاء کی بیماری جس میں منہ سوکھتا ہے اور بہت پیاس لگتی ہے، تو انہوں نے کسی کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین سے اپنے دستے مبارک سے مٹی اٹھائی اور اس میں اپنا آب دہن ڈال دیا، اور قاصد یعنی جو صاحب آئے تھے سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی خبر لے کر ان کو دی۔ قاصد کنفیوز ہو گیا، اس نے سوچا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاید خوش طبعی فرما رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں تھی کہ وہ عرض کرتا۔ وہ وہی مٹی لے کر جب سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ قریب المرگ تھے، جان نکلنے ہی والی تھی۔ ان کو وہ مٹی پانی میں حل کر کے گھول کر پلا دی تو وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور میٹھا میٹھا، شہد سے بھی میٹھا لعاب شریف، تھوک مبارک کتنا پیارا، پاکیزہ اور نفاست والا، اور کتنی زبردست اس میں شفا ہے کہ قریب المرگ مریض کے پیٹ میں بھی جب اس لعاب دہن کا اثر پہنچتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو اپنی جگہ پر ہے، ہر مومن کے تھوک میں تاثیر ہے۔ اگرچہ آج کل چونکہ دنیاوی تعلیم بڑھ گئی اور علم دین سے لوگ بے بہرا ہو گئے، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مومن کے تھوک میں بھی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے شفا نشان ہے، سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ مومن کا جو جھوٹا ہے اس میں شفا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹا جب ہی بنتا ہے کہ جب اس میں لعاب دہن لگتا ہے۔ جیسے گلاس اٹھایا آپ نے، پانی پیا تو ہونٹ آپ کے گلاس سے مس ہوئے تو کچھ نہ کچھ تھوک کا اثر گلاس میں آیا، پانی سے آپ کے ہونٹ مس ہوئے تو پانی میں بھی آپ کے لعاب کا اثر آیا۔ تو اعتقاد کامل ہونا چاہیے، اگر اعتقاد کامل نہیں ہو تو پھر کچھ نہیں۔ اگر آپ اس نقلی سائنس کے پیچھے چلے گئے کہ جو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے جراثیم لگ جاتے ہیں، اڑ کر بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر مشکل ہے۔ اعتقاد کامل ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کا تھا، کس کا؟ قلیوبی ایک کتاب ہے عربی ادب کی، جو درس نظامی والوں کو تیسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا اسی حسن عقیدت کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ ایک ڈاکوؤں کی ٹیم ڈکیتیاں کرنے کے لیے اپنے مشن پر روانہ ہوئی۔ ایک مقام پر انہوں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا، اور ہوٹل والے پر یہ شو کیا کہ ہم لوگ مجاہدین ہیں اور جہاد پر نکلے ہوئے، تو آپ کے یہاں قیام کرنا ہے۔ پھر قیام مل گیا، کچھ انہوں نے اپنا وقت گزار کر اپنے مشن پر جانا تھا اور واپس وہیں پلٹنا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا، اس گھر کو، ہوٹل کو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اب جہاد پر جا رہے ہیں اور پلٹ کر واپس یہیں آنے والے ہیں۔ خیر یہ لوگ چلے گئے ڈکیتیاں کرنے کے لیے۔ واپس جب پلٹے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ہوٹل والے کا ایک بچہ انہوں نے دیکھا تھا جو بالکل اپاہج تھا، ہاتھ پاؤں سے معذور اور پڑا رہتا تھا۔ وہ بچہ پھدک رہا تھا، چل پھر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے ہوٹل والے کو کہا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں کہ جو معذور تھا، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے؟ ہوٹل والے نے کہا کہ جی ہاں یہ وہی بچہ ہے۔ حیرت ہوئی ان کو کہ وہ بچہ تو معذور تھا، یہ کیسے مطلب چل پھر رہا ہے؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ آپ لوگ اللہ والے ہیں، کیوں مجھ سے چھپاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تھوڑا آپ کا بچا رہ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اللہ والے راہ خدا میں نکلے ہوئے جہاد پر، تو آپ چلے گئے تو وہ کھانا میں نے اپنے بچے کو کھلا دیا کہ آپ لوگوں کی برکت سے، آپ کے جھوٹے کی برکت سے اللہ ٹھیک کر دے۔ تو جب وہ میرے بچے نے آپ لوگوں کا جھوٹا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بچے کو شفا دے دی۔ جب ان ڈاکوؤں نے یہ سنا تو وہ سب زار و قطار رونے لگے کہ ہم لوگ تو پاپی لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، اور
یہ شخص اتنا کامل الایمان ہے، اس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا یقین ہے، سور المؤمن شفا ہو، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور اس نے یقین کامل کی وجہ سے اپنی منزل پالی کہ معذور بچہ جو لا علاج ہوتا ہے، وہ بچہ ہم گناہ گاروں کے جھوٹے سے اس کے حسن ظن کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، تو ہم کب تک آخر ڈکیتیاں کرتے رہیں گے، کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ کرشمہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے ڈاکو توبہ کر لیے، سب تائب ہو گئے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب عام مسلمان کے تھوک میں یہ کمال ہے، وہ تو ڈاکو تھے لیکن اے مسلمان صاحب ایمان، تو ان کے تھوک میں بھی یہ تاثیر ہے۔ اور حسن ظن کا آپ نے کرشمہ دیکھا کہ حسن ظن ہونا چاہیے، اعتقاد کامل ہونا چاہیے، تو حسن ظن کی وجہ سے وہ معذور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب ایک ڈاکوؤں کے تھوک میں یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، کیونکہ وہ ڈاکو اہل ایمان تھے، مومن تھے، تو جو نیک مومن ہوگا اس کے تھوک میں کیا برکت ہوگی، اور پھر جو سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے مبارک تھوک کے تو کیا کہنے، ان کے مقدس آب دہن کی تو کیا بات ہے۔ سیدنا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی رفاعہ بدر کی طرف نکلے، اور ایک اونٹ پر دونوں سوار تھے۔ جب وہ روحا کے قریب پہنچے تو چونکہ اونٹ نہایت ہی لازر تھا، وہ بیٹھ گیا، کمزوری کی وجہ سے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ دونوں بھائی بیان کرتے ہیں، ہم نے دعا کی، یا اللہ جل جلالہ ہمیں بدر تک پہنچا دے تو ہم اس اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کر دیں گے۔ اچانک نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے سارا ماجرا عرض کر دیا تو نبی رحمت شفیق امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر سے اترے اور وضو کیا، پھر پانی میں کلی مبارک ڈال دی اور فرمایا اس کے منہ میں ڈالو، اس کے سر پر، گردن پر اور کوہان پر بھی ڈالو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اونٹ اٹھا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہم سب سے اگلے قافلے تک پہنچ گئے اور بدر پر جا کر ہی رکے۔ پھر ہم نے اپنی نظر کے مطابق اس اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اونٹ جو کمزور تھا، تھکن کے مارے اور کمزوری کے باعث بیٹھ گیا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک میں کتنا اثر ہے کہ وہ اونٹ تھوک مبارک کی برکت سے، لعاب دہن کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ سب سے اگلے قافلے تک اس نے پہنچا دیا اور نان اسٹاپ بن گئے۔ بدر تک جا کر، بدر پر ہی جا کر وہ رکا۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک خاتون جو کہ بڑی زبان دراز تھی، لوگوں کو برا بھلا بہت کہا کرتی تھی، ایک دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے گزری۔ اس وقت میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ سرید اس طرح بنتا ہے، شوربہ اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بھگو دیے جائیں تو سرید کہلاتا ہے۔ بعض لوگ روٹیاں پھینک دیتے ہیں تو یہ اسراف ہے، بچی ہوئی روٹیاں پھینک دینا یا سوکھی روٹیاں پھینک دینا یہ فضول خرچی ہے، اس کا قیامت کے دن حساب مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سالن میں یا بچا کھچا جو شوربہ ہو اسی میں
वो रोटी के टुकड़े करके डाल दिए जाए, हस्बे जरूरत नमक डाल दे, हस्बे जरूरत तेल डाल दे, और मसाला डालना है तो डाल दे, अब उसको पका ले, इंशाल्लाह बेहतरीन खाना तैयार हो जाए। सूखी हुई या बासी रोटी जिसको बोलते हैं, उसका ये बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप फेंकने के गुनाह से भी बच जाएंगे और अच्छी ग़िज़ा आपको मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरीद तनावुल फरमा रहे थे, तो वो औरत जो गुजरी उसने सरीद तलब किया, अर्ज किया कि मुझे दीजिए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, लेकिन वो तो दीवानी थी, उसने कहा नहीं, ये नहीं सरकार, जो आपके मुबारक मुंह के अंदर है वो अता फरमा दीजिए। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक मुंह से लुकमा निकालकर उसको अता फरमा दिया, उसने वो खा लिया। बस वो लुकमा तो क्या उसके पेट में गया, वो औरत ऐसी बाहया बन गई कि फिर जिंदगी भर किसी ने उसको किसी से लड़ते या उल फुल बकते नहीं देखा। कुफले मदीना लगा लिया उसने। अल्लाह हमारी सारी माँ बहनों को कुफले मदीना अता फरमा दे कि ये बहुत लड़ती हैं। सास अपनी बहू को अपना फरीक सानी समझती है और अपनी कनीज समझती है और उसको आर्डर पे आर्डर नाफिज किए जाती है। और कभी अगर बहू बिचारी थकी है या बीमार है और उसने काम करने से सुस्ती की या इनकार ही कर दिया तो बिचारी की शामत आ जाती, या कभी उसने जवाबी कार्रवाई कर दी तो बस गई काम से। तो ऐ अल्लाह हमारी बहू बेटियों को, हमारी माँ बहनों को भी कुफले मदीना अता कर दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबे दहन के सदके में इनको भी ऐसा कुफले मदीना अता फरमा दे कि उस सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाया कि वो इस तरह मतलब खामोश हो गई और उन्होंने मतलब दूसरी औरतों को बुरा भला कहना छोड़ दिया था। तो ये भी आपस में किसी को बुरा भला न कहें, बल्कि अगर इनको कोई बुरा भला कह दे तो इनको सब्र मिल जाए और ये सब्र करें। खुदा की कसम, अगर हमारी माँ बहनें सही मानों में जबान पर कुफले मदीना लगा, सास बहू को उल्टा सीधा ना बोले, बहू सास के बोलने पर जवाबी कार्रवाई से बाज रहे, नंद और भावज एक दूसरे को अजनबिया ना समझे और एक दूसरे को तंज वगैरह ना करें, डांट डपट ना करें, तो ये घर जो है इनके मिसले जन्नत बन सकते, ये मुहावरा है, ये ना अमन का गेवारा बन सकते। लेकिन आज हर घर में लड़ाई और झगड़े जो हैं वो ज्यादातर सास बहू के हैं कि सास बहू को अजनबिया समझती है और बहू सास को जालिम समझती है। तो यूं मतलब ये लड़ती रहती हैं और बेटा बेचारा बीच में खूब पिसता है और फिर बारहा तलाक की नौबत आती है। तो सब इस्लामी बहनों को चाहिए कि हिम्मत करके अब तक एक दूसरे को जो भी बुरा भला कहा हो, एक दूसरे को खुले दिल से माफ करके या माफी तलाफी करके कुफले मदीना लगा ले और लड़ना छोड़ दे, सिर्फ काम की बात करें, तंज छोड़ दे, एक दूसरे के सामने खुसर फुसर कान में करना छोड़ दे। या खुसर फुसर जब करती हैं तो अगर से कोई काम की बात करती हो लेकिन दूसरी जो है उसको यूं लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग तैयार हो रही है या मेरी कोई कमजोरी और ऐब बयान हो रहा है, तो इस तरह गलत फहमियां शैतान डालता है और फिर मतलब इनके अंदर लड़ाई ठन जाती है और वो बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि जुदाइयां और बाज़-औक़ात माज़अल्लाह खुदकुशियां तक हो जाती है। तो ये अक्ल की कमी की वजह से शैतान की बातों में आ जाती है। समझदार हो जाए कि अगर एक को गुस्सा आ जाए दूसरा खामोश हो जाए, बोलना ही नहीं। जब भी मसला हमेशा है हो जाता है कि नजासत से नहीं पानी से पाक हो, लेकिन जब एक को गुस्सा आता है तो दूसरी को उससे ज्यादा गुस्सा आता है, तो फिर तीसरी इससे ज्यादा आपे से बाहर होती है और फिर वो लफ्जात पाई होती है कि अलमान अलमान। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। सैयदना आमिर बिन कुरैज़
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں حاضر کیا گیا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر اپنا آب دہن مبارک ڈالا اور اس کے لیے دعا فرمائی. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب دہن کو چوس لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لمسقی، فرمایا یہ پانی پلانے والا ہے. تو وہ صحابی جہاں سے بھی زمین کوریدتے پانی نکل آتا. لعاب دہن کی برکت آپ نے دیکھی کہ اس صحابی پر آپ نے اپنا تھوک مبارک ڈال دیا. سرکار کی مرضی ہے، سرکار کے سب غلام ہے. یہاں تو اگر کوئی کسی پر تھوک ڈال دے تو چھریاں نکلا پسٹن تان دے میری مجھ پر تھوک ڈالا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اگر کسی پر پڑ جائے تو دنیا اور آخرت کی اس کو بھلائیاں مل جائیں، بیڑا پار ہو جائے. تو اس پر مبارک تھوک ڈال دیا. تو انہوں نے بھی اس سے کوئی کراہیت نہیں کی بلکہ اس کو چاٹ لیا اور چوس لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا انہ لمسقی، یعنی یہ پانی پلانے والا، اس کو ساقی بنا دیا. تو اب اس صحابی میں یہ کمال پیدا ہو گیا، یہ کرامت آ گئی کہ جہاں بھی زمین کو کوریدتے، یعنی جہاں بھی زمین کو کھودتے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدنا حارثہ بن سراقہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. تو ان کی والدہ ماجدہ نے مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی نہ جزا فضا کروں گی، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو میں تا زندگی اس پر روؤں گی. یہ سن کر اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی ماں، جنت ایک نہیں بلکہ جنتیں کئی ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس اعلی میں ہے. تو وہ ہنستی ہوئی واپس ہو گئی. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پہ دست مبارک رکھا اور کلی کر کے ام حارثہ کو دیا. اس نے پیا، پھر حارثہ کے ہمشیرہ کو پلایا، پھر فرمایا اس پانی کو اپنے گریبانوں میں چھڑک لیں. انہوں نے ایسا ہی کیا اور واپس لوٹیں. وما بالمدینۃ امرأتان اقر عینا منہما ولا اثر، یعنی مدینہ پاک میں ان دونوں عورتوں سے کوئی عورت ٹھنڈی آنکھوں والی یعنی صبر کرنے والی اور خوشحال نہ تھی. صلو علی الحبیب. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے ٹیلی فون کے ذریعے چک جمرہ، اوکارا، پشاور، دنیا پور اور مانسیرا میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، انٹرنیٹ کے ذریعے انگلینڈ اور دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پہلے کی خواتین کو اپنی اولاد سے جو محبت تھی تو کس انداز پر تھی کہ اس کو یہ فکر ہو گئی کہ میرا بیٹا جو شہید ہوا ہے آیا وہ مرنے کے بعد اب ہے کہاں، جنت میں ہے یا دوزخ میں. اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے کہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں اس پر نہیں رہوں گی. ارے یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ جنت میں، اور اگر دوزخ میں ہے تو کبھی رونا بند نہیں کروں گی، ہمیشہ رہوں گی.
इससे कई बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि उस सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये ईमान था कि अल्लाह के महबूब दाना गुयूब हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं और ये गैब की खबरें दे सकते हैं, इनको पूछा जा सकता है, क्योंकि कौन जन्नत में कौन दोज़ख में ये कोई नहीं बता सकता, अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से उसके हबीब जानते हैं। तो नबी गैब की खबर देता है। नबी के माना ही, नबी के लुग़वी माना होते गैब की खबर देने वाला। तो सहाबाए किराम का ईमान था। अरे सहाबाए किराम तो बड़ी दूर की बात है, उस दौर के कुफ्फार को भी पता था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। मशहूर वाक़या है, अबू जहल अपनी मुट्ठी बंद करके बारगाह रिसालत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि मोहम्मद अगर तुम नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में क्या है ये बताना तो गैब की खबर है। अबू जहल जो सख्त काफिर है, लेकिन उसका भी ये अकीदा था कि नबी हो तो उसको गैब का पता होता है, नबी गैब जानता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या शान है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके सवाल से भी बढ़कर जवाब दे दिया। तो वो जवाब भी क्या था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाकर जो कुछ मुट्ठी में था उसने कलेमा पढ़ना शुरू कर दिया, और मुट्ठी में कंकरियां थी, वो कलेमा पढ़ने लगी तो उसने बौखलाकर फेंक दिया और माज़अल्लाह इसको जादू करार देते हुए बकता हुआ दफा हो गया, उसके नसीब में ईमान नहीं था। तो अबू जहल बहरहाल ये जानता था कि नबी को गैब का इल्म होता है, तो इसलिए आप सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान तो सोच भी नहीं सकता कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता। नबी को इल्म गैब होता है, अल्लाह की अता से होता है, सब कुछ अल्लाह की अता से ही मिलता है। बहुत सारे उलूम गैबिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अरे मुझे कहने दीजिए, मेरे आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी अल्लाह ताला तो गैबुल गैब है। तो जब अल्लाह ताला को बेहिजाब देख लिया, सर की आंखों से जलवा देख लिया अल्लाह ताला का, तो अब और कोई गैब सरकार से क्या छुपा रहेगा। मेरे आका आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकारे गैबदान जाने जानान नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बयान करते हुए अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत में, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे ईना नहीं। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर आपकी गुजर है, अर्श पर जो कुछ है वो भी आपको नजर आ रहा है, और दिले फर्श पर है तेरी नजर, यानी जो कुछ दिल में है वो भी आप देख रहे हैं। मलकूत व मुल्क में कोई शय, अल्लाह ताला की कायनात में, अल्लाह ताला की तख्लीकात में कोई शय ऐसी नहीं जो आप पर जाहिर नहीं, आप पर सब कुछ जाहिर। तो चूंकि आप पर सब कुछ जाहिर है, तो इसलिए आप पर यह भी जाहिर था कि हारिसा कहाँ है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा को मायूस नहीं किया, उम्मे हारिसा को मायूस नहीं किया कि मैं गैब की खबर नहीं बता सकता, तुम भी तौबा करो कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह। तो जन्नतुल फिरदौस से आला में है, जन्नतुल फिरदौस के सबसे आला जन्नत है, उसमें तेरा बेटा। तो वो हंसने लगी। और आजकल अगर बेटा मर जाए तो किस तरह औरतें रोती है, हाय हमारा कमाने वाला चला गया, अरे हंसता था तो फूल झड़ते थे, अब हमारा काम कौन करेगा, हमारा बच्ची का बिल भर के कौन लाएगा।
वो जो हमारा प्लाट का केस चल रहा है वो कौन लड़ेगा? अब मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा? अब जो माँ बाप रोते हैं तो अपने बेटे के लिए इसलिए रोते हैं, उसकी आखिरत की कोई फिक्र नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि अब इसकी कब्र में सवाल जवाब हो रहे होंगे तो ये बेचारा जवाब दे पाएगा या नहीं। अब नमाजें तो ये पढ़ता नहीं था, मैंने भी कभी नहीं बोला था कि नमाज पढ़ा कर, अब इसके साथ क्या गुजर रही होगी। इसको दाढ़ी तो मैंने नहीं रखने दी थी, एक बार रख ली थी दावत इस्लामी वालों की सोबत में आकर, तो मैंने जबरदस्ती इसको दाढ़ी कटवाई थी कि तू मौलवी बन रहा है, अपना मुस्तकबिल खराब करेगा, पढ़, तेरे पढ़ने के दिन है। लेकिन हाँ, ये तो जवानी में चला गया, अब क्या हो? तो कोई कॉन्सेप्ट इस बात का नहीं कि इसकी आखिरत का क्या होगा। आखिरत कल खराब होती हो तो आज हो, आज होती हो तो अभी हो, और ये दोज़ख में जाता हो तो मैं भी साथ चली, माअज़ल्लाह। आजकल माँ या आजकल के बाप जो है ये ज़बाने काल से नहीं लेकिन ज़बाने हाल से गोया ये अंदाज है जिंदगी का, ये गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और अपनी औलाद को जबरदस्ती गुनाहों पर उभारते हैं। झूठ खुद भी बोलते हैं और झूठा कारोबार, मिलावट करना और उल्टे सीधे काम माँ बाप खुद ऊपर रहकर सिखाते हैं और गलत काम करवाते उनसे। तो गोया मतलब ज़बाने काल से नहीं, ज़बाने हाल से मुट्ठियां बांध कर दोज़ख की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। और ये दावत इस्लामी वाले बेचारे इनको पकड़ पकड़ कर रोकते हैं कि भाइयों, तुम्हारा रास्ता दोज़ख वाला नहीं, तुम्हारा रास्ता तो ये जन्नत वाला है। तो इनसे भी बिगड़ते हैं, इनको मुल्ला बोल के, इनको मौलवी बोल के चिढ़ा देते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं बेचारे दावत इस्लामी वालों का। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, बहुत से ऐसे खुशनसीब होते हैं कि इनको दावत इस्लामी का पैगाम समझ में आ जाता है और उनके पीछे पीछे मदनी काफिले में भी चल पड़ते हैं। जैसा कि पिछले दिनों एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मैं तो एक डाकुओं की टीम में था, हमारे इलाके में एक इस्लामी भाई मुझे बहला फुसला कर दावत इस्लामी के मदनी काफिले में ले चले। बस वो काफिले में तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं कहाँ था, आज तक मैं क्या कर रहा था। और मैंने डकैतियों से तौबा कर ली। हम लोग 13 आदमी थे, हमारी सारी टीम टूट गई और सब ने डकैतियां छोड़ दी। तो आपने देखा कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले की बरकत, ये तो एक झलक मैंने आपको दिखाई। बेशुमार मतलब इस तरह के मतलब मुआशरे के आपको गंदे कीड़े मिलेंगे जो कल तक गंदे कीड़े थे, आज एक मुअज़्ज़ज़ मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे। कल तक लोग जिनको देखकर गली बदल जाते थे और नफरीन पुकारते थे, आज जाकर इनसे मतलब गले मिलते हैं और उनकी ताज़ीम करके अदब से उनसे दुआ करवाते हैं। तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों ने इस मुआशरे में मदनी इनकलाब बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया में एक नई सोच दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, और सुन्नतों की सोच दे दी अल्लाह के फजलो करम से, और मस्जिदें आबाद होने लगी। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जश्न विलादत के लिए आप जमा हुए हैं और आपने प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबे दहन के प्यारे प्यारे वाकयात, इनकी बरकत के लुआबे दहन की बरकत के वाकयात सुने। तो ये दावत इस्लामी के माहौल की बरकतें हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें सुनने को मिलती हैं, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शानें सुनने को मिलती हैं, सुन्नतें सीखने को मिलती हैं। तो ईमान ताज़ा हो जाता है, दिल सीने में झूम जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन इनके ईमान अफरोज वाक़यात सुनकर इस मोहब्बत को मदीने के 12 चांद लग जाते हैं। तो आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर कीजिए। खाली इज्तिमा में आ जाएंगे फिर आप चले जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी कि फिर आप दोस्तों में इधर उधर मजाक मस्करी में और पता नहीं कहाँ लग जाएंगे। तो आप मदनी काफिले में सफर का भी ज़हन बनाएं। इज्तिमा में तो आए बेशक, लेकिन जब तक काफिलों में सफर नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आपको अर्ज करता हूं। तो जश्न विलादत का मुकद्दस मौका है, सारे इस्लामी भाई
جو مجھے مطلب اس وقت ککری گراؤنڈ میں ہزار کی تعداد میں سن رہے ہیں، اور ساتھی چک جھمرا، اوکاڑا، پشاور، دنیا پور، مانسیرا یا ٹیلی فون کے ذریعے سن رہے ہیں، انگلینڈ یا دیگر ممالک میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، جہاں جہاں مدنی قافلوں کا سلسلہ ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے آپ کو مدینے پہنچائیں گے، مدینے والے کے قدموں میں پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سب کے سب اسلامی بھائی نیت کریں۔ ہر اسلامی بھائی آج شب ولادت یہ ذہن بنا لے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، ہر سال کم از کم 30 دن یک مشت مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، اور انشاءاللہ جل جلالہ ہر دوسرے مہینے کم از کم 4 دن مدنی قافلوں میں سفر کروں گا۔ کراچی والے ہر دوسرے مہینے مدنی قافلے 4 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت سے زوردار نعرہ لگائیے انشاءاللہ۔ پنجاب والے اسلامی بھائی کراچی والوں سے انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کا ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت انشاءاللہ کریں گے۔ تو کراچی والوں کی تو 2 مہینے میں 4 دن، اور انشاءاللہ ہمارے پنجاب کے جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ ہر مہینے 3 دن کی نیت کریں گے، تو ان کے 2 مہینے میں 6 دن ہو جائیں گے۔ تو اے چک جمرہ والو، اوکاڑا والو، پشاور سرحد والو، دنیا پور اور مانسیرا سرحد والو، آپ لوگ بھی نیت کر لو کہ ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اس نیت سے زوردار نعرہ لگائیے انشاءاللہ جل جلالہ۔